میں اختلاف کثیر پاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا مورل اور ایتھکس کی گفتگو پر۔ آپ کے حافظے کو دوبارہ ریکال کی منزل پہ لانے کے لیے جو میں 2 دن سے حدیث پڑھ رہا ہوں کہ 6 چیزیں بہتر ہیں، اچھی ہیں، مگر 6 افراد میں پائی جائیں تو بہت بہتر ہے۔ عدل اچھا ہے، اگر حکام میں پایا جائے تو بہترین ہے۔ صبر اچھا ہے، اگر فقراء میں پایا جائے تو بہترین ہے۔ بہت اچھا ہے تقوی، اگر علماء میں پایا جائے تو بہترین ہے۔ ارشاد فرمایا کہ توبہ اچھی ہے، نوجوانوں میں پائی جائے تو بہت اچھی ہے۔ حیا بہت اچھی ہے، اگر عورتوں میں پائی جائے تو بہترین ہے۔ سخاوت بڑی اچھی ہے، لیکن اگر اغنیاء میں، دولت مندوں میں پائی جائے تو بہترین ہے۔ کہا اگر عدل نہیں اور حاکم ہے تو ایسا بادل ہے جو برستا نہیں ہے۔ اب ان 6 کے 6 ریزلٹ کو بیان کرنے کے لیے میں ذرا ترتیب کو بدلوں گا، کیونکہ جس موضوع پر آج مجھے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ توبہ اچھی ہے، لیکن جوانوں میں اگر توبہ ہو تو بہت اچھی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر نوجوان ہے اور توبہ نہیں کرتا تو ایسا مکان ہے جو چھت نہیں رکھتا۔ میں پھر تشریح کروں گا کہ اس کے معنی کیا، تو میری گفتگو آج اسی پر رہے گی۔ کہا نوجوان ہے اور اگر توبہ نہیں کرتا تو ایک ایسا مکان ہے کہ جس کی چھت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، کیوں کہا کہ توبہ اچھی ہے لیکن جوانوں سے سرزد ہو تو بہت اچھی ہے؟ اس لیے کہ اگر نوجوانی ہی میں انسان گناہوں سے بچ گیا، تائب ہو گیا، تو اس کی باقی ماندہ زندگی عمل صالح کا نمونہ بن جائے گی۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ نوجوانی میں توبہ ہو جائے تو بہت ہی اچھی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک ہے استغفار اور اس کے ساتھ ہے توبہ۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں توبہ کا ذکر کیا، استغفار کے ساتھ کیا۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ استغفار کے معنی کیا ہے، پھر یہ سمجھیں گے کہ استغفار کی حقیقت کیا ہے۔ ایک طرف استغفار کے معنی، اس کے میننگز، دوسری طرف استغفار کی حقیقت۔ استغفار کے معنی یہ ہیں، یہ سورہ نوح کی آیت ہے، 71 سورہ ہے قرآن کا۔ ارشاد فرمایا، اس سے پہلے کی آیتوں کو میں پڑھوں اور ڈیفینیشن اس آیت میں آئی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نبی نے کہا استغفار کرو اپنے رب سے، اس لیے کہ تمہارا رب بڑا غفار ہے۔ غفار کے استغفار کا لفظ غفارہ سے نکلا، اسی سے غفار نکلا، اسی سے استغفار نکلا۔ غفارہ کے معنی کیا ہے؟ کسی شے کو پوشیدہ کرنا، کسی شے کو ڈھانپ لینا۔ کوئی شے آپ کے سامنے ہے، آپ اس پہ کپڑا ڈال دیں، آپ نے اس کو غفر کر دیا، اس کو پوشیدہ کر دیا۔ رب نے اپنے لیے یہ صفت استعمال کی، غفارہ۔ وہ غفار ہے، ڈھانپنے والا ہے۔ استغفار گناہوں پہ پردہ پڑ جائے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، تعطروا بالاستغفار فلا یفضحکم روائح الذنوب۔ اپنے آپ کو استغفار کی خوشبو سے معطر کر دو، کہیں گناہوں کی بدبو تمہیں رسوا نہ کر دے۔ تو عزیزان گرامی، استغفار کے معنی ہے ڈھانپنا، یعنی انسان گناہ کر کے ایکسپوز ہو گیا، استغفار کر کے غفار نے انسان کو رسوا ہونے سے بچا لیا۔ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ
ला तरजूना लिल्लाहि वकारा। अज़ीज़ान गिरामी, ये पूरी इस्तिग़फ़ार की फजीलत को इस आयत में बयान किया और इस्तिग़फ़ार की डेफिनेशन को बयान किया कि तुम इस्तिग़फ़ार करो अपने रब से, इसलिए कि वो गफ्फार है। अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे वो तुम्हारे ऊपर बरसता हुआ आसमान झुका देगा। इन युरसिलुस समा अलैकुम मिदरारा, अगर तुम अपने गुनाहों की तौबा चाहोगे वो तुम पर बरसता हुआ आसमान झुका देगा। वह यज़िदकुम बिअम्वालिन व बनीन, और तुम्हारे इस्तिग़फ़ार की वजह से तुम्हारे माल में भी इजाफा करेगा, तुम्हारी नस्ल में भी बरकत पैदा कर देगा। यज़िदकुम बिअम्वालिन व बनीन, और तुम्हारे इस्तिग़फ़ार की वजह से तुम्हारे माल में इजाफा करेगा, तुम्हारी नस्ल में बरकत पैदा कर देगा। व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा, तुम्हें सरसब्ज बाग भी अता कर देगा और उन बाग के लिए पानी की नहरें भी मुहैया कर देगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलुस समा अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, तुम्हारे लिए वो माल में इजाफा करेगा, नस्ल में बरकत पैदा करेगा, बागात अता कर देगा, पानी की नहरों को पानी से भर देगा। और फिर इरशाद फरमाया मा लकुम ला तरजूना लिल्लाहि वकारा, तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की इज्जत व आबरू और हुर्मत का ख्याल नहीं करते। अज़ीज़ान गिरामी, आयत के तर्जुमे पे नजर रखिए। मा लकुम ला तरजूना लिल्लाहि वकारा, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें अल्लाह के वकार का, अल्लाह की नोबेलिटी का, अल्लाह की हुर्मत का ख्याल नहीं। ये इस्तिग़फ़ार की डेफिनेशन है, यानी इंसान ने गुनाह करके अल्लाह की हुदूद को तोड़ा, उसकी अज़मत को तोड़ा। अब उसने इस बात का इकरार करके अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब किया तो उसने अल्लाह की अज़मत को तस्लीम किया। तो इस्तिग़फ़ार करना सिर्फ गुनाहों से तौबा नहीं, अल्लाह के कानून की अज़मत का इकरार है। गिरानी, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों से तौबा नहीं, मा लकुम ला तरजूना लिल्लाहि वकारा, तुम अल्लाह के वकार का कोई ख्याल नहीं रखते। तो दर हकीकत इस्तिग़फ़ार करके आप अल्लाह के कानून की अजमत का इकरार कर रहे हैं। हाँ, मुझसे गलती हुई, किसी लज्जत की वजह से, किसी शहवत की वजह से, किसी दुनियावी फायदे की वजह से, ऐ रब मैंने तेरे कानून को वायलेट किया, लेकिन मैं उसका एतराफ करता हूं, तेरा कानून हक और सच है। तो आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि यही फर्क है गुनाहगार में और फासिक में। गुनाहगार छुपकर अपने नफ्स के जज्बे के तहत गुनाह करता है, मगर फासिक अलल ऐलान अल्लाह के कानून को वायलेट करता है। तो गुनाहगार की तौबा कबूल हो जाएगी, लेकिन फासिक की ग़ीबत और इज्जत और हुर्मत के हक़ को शरीयत ने जायज करार दिया, इसलिए कि वो डिक्लेयर करके अल्लाह के कानून का मजाक उड़ा रहा है। अल्लाह ने मुबाह कर दिया कि अब इसकी ग़ीबत की जा सकती है, इसकी इज्जत मुबाह करार पाती है। रूह पढ़े मोहम्मद वाले तो आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि इस्तिग़फ़ार की डेफिनेशन क्या है। इस्तिग़फ़ार अल्लाह की कानून की अज़मत का इकरार करना है। इस्तिग़फ़ार की हकीकत, इस्तिग़फ़ार के माने कानून इलाही की अज़मत का इकरार, और इस्तिग़फ़ार की हकीकत तौबा। इस्तिग़फ़ार की हकीकत तौबा, और तौबा की 6 शर्तें। तौबा की 6 शर्तें हैं। इससे पहले कि मैं इन शर्तों को अर्ज करूं, उन आयतों को और आपकी
अर्ज समाअत करूं जो कुरान मजीद में इस्तिग़फ़ार की अज़मत को बयान करती है। इरशाद फरमाया कि इस्तिग़फ़ार करो, ज़रूर पढ़े मोहम्मद वाले। इस्तिग़फ़ार की डेफिनेशन आपने हासिल की कुरान से। इस्तिग़फ़ार अल्लाह के वक़ार, उसकी अज़मत, उसके कानून की हुर्मत को मेंटेन करने का नाम करार पाया। इस्तिग़फ़ार के मीनिंग्स और इस्तिग़फ़ार की हकीकत तौबा और तौबा की 6 शर्तें। अन-नदमो अला मा मदा, तौबा की पहली शर्त यह है कि जो कुछ कर चुका उस पर नादिम हो जाए। और एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि दिल का नादिम होना अन-नदमो इस्तिग़फ़ार, अगर दिल नादिम है तो दिल की निदामत ही खुद एक इस्तिग़फ़ार का दर्जा रखती है। तौबा की पहली शर्त अन-नदमो अला मा मदा वल अज़्मो अन ला तऊद वला, और इस्तिग़फ़ार की दूसरी तौबा की शर्त यह है कि फिर कभी दोबारा ना करने का रेज़ोल्यूशन करना। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि तौबा का ताल्लुक पास्ट से भी है, तौबा का ताल्लुक फ्यूचर से भी है। पास्ट की बदअमली पर नादिम होना, फ्यूचर में दोबारा उसको रिपीट न करने का आज़म करना। तो अद्दा हुकूक अन्नास, इंसानों के हुकूक की अदायगी। व अद्दा फरीज़तुल्लाह, अल्लाह के फर्ज की अदायगी। तौबा की 6 शर्तें, माजी के कामों पे निदामत, मुस्तकबिल में दोबारा न करने का आज़्म, मखलूक के हक की अदायगी, अल्लाह के फर्ज को पूरा करना, और जो कुछ उसने गुनाह करके अपना गोश्त बढ़ाया था और लज़्ज़त हासिल की थी, उस गोश्त को अल्लाह की ताअत में घुलाने का आज़्म, और जो कुछ उसने गुनाह के जरिए लज़्ज़त पाई थी उतनी ही इताअत की तकलीफ देकर अपने नफ्स को तकलीफ देने का आज़्म। जिसने ये 6 शर्तें पूरी की उसने तौबा की शराइत को पूरा कर दिया। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। तो बिलाले गिरामी, इस्तिग़फ़ार की डेफिनेशन अल्लाह के वक़ार का ऐलान करना। इस्तिग़फ़ार की हकीकत तौबा और तौबा की इन 6 शर्तों पे अमल करना। अब कुरान मजीद इस्तिग़फ़ार की अज़मत को बयान करता है। अस्तग़फ़िरू व तूबू इलैह, ये सूरह हूद की आयत है। इस्तिग़फ़ार करो और उसकी बारगाह में तौबा करो। युमत्तिउकुम मताअन हसना इला अजलिन मुसम्मा व युती कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लहू। अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे, उसकी बारगाह में तौबा करोगे, तो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को खुशगवार बना देगा। युमत्तिउकुम मताअन हसना इला अजलिन मुसम्मा, अगर तुमने इस्तिग़फ़ार किया और अगर तुमने तौबा की, अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी को बेनिफिशियल कर दिया, खुशगवार कर दिया। वह युती कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लहू, और ये रहमान है कि जो हर फजीलत वाले को, मेरिट वाले को उसकी मेरिट अता करता है। आपने देखा इस्तिग़फ़ार और तौबा का फायदा कि इंसान की जिंदगी खुशगवार बन गई, और इंसान जो महरूम हो गया था अपनी मेरिट की बुनियाद पर, परवरदिगार आलम ने हर ज़ी फ़ज़ल को उसकी मेरिट अता फरमा दी। ये सूरह हूद की आयत थी 3री, और फिर 54th आयत सूरह हूद की इरशाद फरमाया कि या कौमे अस्तग़फ़िरू रब्बकुम वतूबू इलैह, ए कौम इस्तिग़फ़ार करो अपने रब की बारगाह में और तौबा करो। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो अपनी नेमतों का बरसता हुआ आसमान तुम पर झुका देगा। वो अपनी नेमतों का बरसता हुआ आसमान झुका देगा। वह यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, और तुम्हारी कमजोरी को ताकत से बदल देगा। इस आयत पे गौर फरमाइए। वह यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, वो तुम्हारे कमजोरी को
طاقت میں بدل دے گا۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ اس گناہ، اللہ کی نافرمانی انسان کو برکتوں سے بھی محروم کرتی ہے اور انسان کو کمزور اور کھوکھلا بھی بنا دیتی ہے۔ تو جب انسان استغفار اور توبہ کی منزل پر آتا ہے تو رب العالمین اس کی زندگی کو خوشگوار بھی کرتا ہے، اس کی نعمتوں میں برکت بھی پیدا کرتا ہے اور اس کی کمزوریوں کو طاقت میں بدل بھی دیتا ہے۔ گناہ انسان کو اتنا کھوکھلا کر دیتے ہیں کہ انسان خود اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا، دوسرے اس کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ اگر انسان گناہگار ہے تو غلام بن جاتا ہے، اور اگر پوری قوم گناہگار ہے تو دوسری قوموں کی غلام بن جاتی ہے۔ تو ضرور پڑے محمد والے تو یہ استغفار و توبہ کا مقام۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر حاکم ہے عدل نہیں، ایسا بادل ہے جو برستا نہیں۔ اگر نوجوان ہے اور توبہ نہیں، ایسا مکان ہے کہ جس کی چھت نہیں، حفاظت نہیں۔ اگر فقیر ہے اور صبر نہیں رکھتا تو ایسا چراغ ہے جو نور نہیں رکھتا۔ اگر عالم ہے اور تقوی نہیں رکھتا، ایسا درخت ہے کہ جو صبر نہیں رکھتا۔ اگر عورت ہے حیا نہیں رکھتی، ایسا کھانا ہے کہ جس میں نمک نہیں ہے۔ اور اگر سخی ہے اور اگر دولت مند ہے، سخاوت نہیں رکھتا، ایسی نہر ہے کہ جس کے اندر پانی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے مورل ایتھکس اور اخلاقیات کے کوڈ۔ اور پھر عظیم ترین اخلاق صاحب خلق عظیم نے عطا فرمایا۔ ضرور پڑھے محمد والے۔ جب کسی شخص نے آ کر امیر المومنین سے پوچھا کہ یا علی، نبی کے خلق کی تعریف فرمائے، تو آپ نے بے اختیار کہا کہ ذرا مجھ کو اللہ کی نعمتوں کو تو گن کر بتا۔ اس نے کہا کہ میں کیسے اللہ کی نعمتوں کو گنوں؟ خود قرآن میں اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اتنی بے شمار نعمتیں، ان کے باوجود کہتا ہے قرآن میں متاع قلیل، یہ بے شمار نعمتیں میری نگاہ میں قلیل ہیں۔ علی نے کہا نبی کے مقام کو سمجھ کہ بے شمار نعمتوں کو قلیل کہتا ہے، مگر اب جب اپنے حبیب کے خلق کی تعریف کرتا ہے تو صاحب خلق عظیم کہتا ہے۔ سبحان اللہ، انک لعلی خلق عظیم، اے نبی تو صاحب خلق عظیم ہے۔ اور اس آیت میں خاص راز یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ اے نبی، یہ تو کہا قرآن نے تجھے رسول بنایا، تجھے صاحب کتاب بنایا، تجھے ہم نے نبوت عطا کی، مگر اس مقام پر یہ نہیں کہا کہ ہم نے تجھے صاحب خلق عظیم بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انک لعلی خلق عظیم، قدرت کہتی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تو صاحب خلق عظیم ہے۔ تو یہ نبی کا اخلاق کسی ظاہری کوشش کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ خود اپنی ذات کے اندر عظمت و فرمائش ہے۔ تو یہ علی ہے ایک جو نبی کا تعارف کروا رہے ہیں، اور یہ نبی ہے ایک جو علی کا تعارف کروا رہے ہیں۔ آتانی خمسان وآتا علیًا خمسا، خود علی سے خطاب کر کے کہا کہ اے علی، اللہ نے مجھ کو 5 فضیلتیں عطا کی، اور وہ 5 فضیلتیں تجھ کو بھی ہے علی عطا کی۔ ارشاد فرمایا کہ جعلنی اعطانی جوامع العلم وَأَعْطَى عَلِيًّا جوامع الکلم۔
ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے کمپریہنسو نالج عطا کی اور علی کو اللہ نے کمپریہنسو ورژن عطا کیا. ایک طرف ہے جوامع العلم اور ایک طرف ہے جوامع الکلم. اس کا فرق کیا؟ ترجمے کو پھر سنیے کہ اللہ نے مجھ کو جوامع علم کمپریہنسو نالج عطا کی, اللہ نے علی کو کمپریہنسو ورژن جوامع کلم عطا کیا. جوامع علم میں اور جوامع کلم میں کیا فرق ہے؟ یعنی اگر نبی کا علم یہ کہ پورے کائنات کے علم کو سمیٹ کر ایک قطرے میں ایک نقطے میں بائے بسم اللہ میں رکھ دے, یہ نبی کا علم ہے. اور علی کا علم یہ کہ بائے بسم اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے 70 اونٹوں سے اس کے علم کو بھر دے. جوامع علم کیا؟ پوری کائنات کے علم کو خلاصہ کر کے نبی ایک قطرہ بنا دیں. جوامع کلم کیا؟ علی ایک قطرے کے علم کو کائنات کے علم سے بدل دے. آتانی جوامع العلم وآتا علی جوامع الکلم جعلنی نبیا وجعلہ وسیعا. اللہ نے مجھ کو نبی قرار دیا, اللہ نے علی کو وسیع قرار دیا. آتانی الکوثر, اللہ نے مجھ کو کوثر عطا کی. وآتاہ سلسبیل, اللہ نے علی کو سلسبیل عطا کی. اللہ نے مجھ کو جوامع علم عطا کیے, علی کو جوامع کلم عطا کیے. اللہ نے مجھ کو نبی بنایا, اللہ نے علی کو وسیع بنایا. اللہ نے مجھ کو کوثر عطا کی, اللہ نے علی کو سلسبیل عطا کی. آتانی الوحی, اللہ نے مجھ کو وحی عطا کی. وآتا علی الالہام, علی کو الہام عطا فرمایا. اللہ نے مجھ کو وحی عطا کی, اللہ نے علی کو الہام عطا کیا. اور پھر پانچویں بات ارشاد فرمائی وَأَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ, اللہ نے مجھ کو زمین کی بلندی سے معراج کی منزلوں تک پہنچایا. فُتِحَ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ نے مجھ کو زمین سے بلند کر کے معراج کی منزل تک پہنچایا اور علی کو زمین پر رکھ کر ہی زمین و آسمان کے حجابات کو کھول دیا. پر محمد و آل محمد صلوات. نبی اس معراج کی منزل پر پہنچے, علی زمین پر رہتے ہوئے حجاب ارض و سماوات کے ماوراء حقیقتوں کو دیکھتے رہے. اور پھر ایک معراج وہ جس کا ذکر کیا کہ نوع انسان کو دیا. کس فلسفی میں یہ پیام, نوع انسان کو دیا, کس فلسفی میں یہ پیام. مرد غازی کا کفن ہے خلعت عمر دوام, مرد غازی کا کفن ہے خلعت عمر دوام. نصب کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے خیام. شہید کے لیے حورے نصب کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے خیام. جانتے ہو اس قبیل ذہن انسانی کا نام جو انوکھی فکر تھا, جو ایک نیا پیغام تھا, اس حکیم نقطہ پرور کا محمد نام تھا. جو انوکھی فکر تھا, جو ایک نیا پیغام تھا, اس حکیم نقطہ پرور کا محمد نام تھا. اے محمد, موت وہ تیرے نواسے کو ملی ہے درخشاں آج تک جس سے ضمیر آدمی, ہے درخشاں آج تک جس سے ضمیر آدمی. اللہ اللہ وہ روشنی تیرے چراغ ذہن کی, اللہ اللہ وہ روشنی تیرے چراغ ذہن کی. کربلا کی دھوپ پر اب تک ہے چھٹکی چاندنی, کربلا کی دھوپ پر اب تک ہے چھٹکی چاندنی. یہ انی پر سر نہیں, تیری انا کا تاج ہے. واہ واہ
یہ علی پر سر نہیں، تیری انا کا تاج ہے کربلا، تیرے نظام فکر کی معراج کربلا، تیرے نظام فکر کی معراج ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے معراج شہادت حسین ابن علی کی۔ مگر نبی معراج پر تنہا گئے، مگر حسین ابن علی اپنے 72 کو اس معراج شہادت کے لیے لے گئے، اپنے 72 کو لے کر چلے۔ کچھ مدینے سے آئے، کچھ راہ کرب و بلا اور مکے کے مابین ملے، اور کچھ باوفا کوفے سے چل کر آئے، اور شب عاشور سب کے سب پروانے شم امامت کے گرد جمع ہو گئے۔ امام نے کہا کہ میرے پیاروں، میرے جانثاروں، میرے وفاداروں، تم نے میرا ساتھ دیا، تم نے اپنے ایمان، اللہ اور رسول سے کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کیا، لیکن دشمن کی تلواریں صرف میرے لہو کی پیاسی، اس لیے تم سب تاریکی شب میں نکل جاؤ، مجھ کو یکا و تنہا ان تلواروں کے درمیان چھوڑ دو۔ کہ مولا ہرگز ہرگز آپ کے قدموں سے جدا نہ ہوں گے۔ کہا کہ کیا شاید تم کو یہ گمان ہوگا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کر لیا، تم نے میری بیعت کر لی ہے، میں اپنی بیعت کو تم سے اٹھائے دیتا ہوں، تم سب اپنی جانوں کو بچا دو۔ کہ مولا آپ کے سائے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے۔ کہ شاید تمہیں یہ گمان ہوگا کہ مجھے تنہا چھوڑ کر کہیں تم جنت سے محروم نہ رہ جاؤ، تو میں تم سب کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تم مجھ کو اکیلا چھوڑ دو، اپنی جانوں کو بچا لو، تمہاری آخرت محفوظ ہے، تمہاری عقبہ محفوظ ہے، میں جنت بروز قیامت اپنے جد سے شفاعت کرواؤں گا۔ عزیزان گرامی، کربلا والے شہیدوں کا عزم دیکھے، کہا مولا ہمیں جنت نہیں چاہیے، آپ کے قدموں پر مرنا ہماری جنت، آپ کے قدموں پہ مرنا ہی ہمارے لیے جنت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے ایمان و یقین ان شہیدوں کا۔ اور پھر ایک ایک شہید نے اٹھ کر اپنے عزم، اپنے وفا، اپنے ایمان، اپنے قربانیوں کے عزم کا اعلان کیا، اور پھر صبح عاشور ہر شہید نے اس عہد کو پورا کیا۔ انہی جانثاروں میں، انہی وفاداروں میں حضرت جون بھی ہیں۔ حضرت جون حضرت ابوذر کے غلام تھے، اور بعد ابوذر خدمت اہل بیت میں رہے۔ شب عاشور امام نے کہا تھا جون سے کہ جون تو چلا جا، اپنی جان کو بچا لے۔ جون اتنے غریب تھے کہ جون کے پاس تلوار بھی نہیں تھی، جون کے پاس زرہ بھی نہیں تھی، جون کے پاس نیزہ بھی نہیں تھا۔ کہا جون تو کس طرح سے جنگ کرے گا، کس طرح سے لڑے گا؟ جون تو رات کی تاریکی میں نکل جا۔ کہا مولا میری جیبوں کو تو دیکھیں۔ ایک مرتبہ جون کی جیبیں دیکھی، بھری ہوئی نظر آئی۔ کہا جون یہ کیا؟ کہا مولا آپ کے غلام کے پاس تلوار تو نہ تھی، نیزے تو نہ تھے، میں نے پتھر بھر لیے ہیں، آپ کے دشمنوں پر پتھر برساؤں گا، یہاں تک کہ اپنے خون میں نہا کر زمین کربلا پہ گرو۔ کربلا والوں نے بتایا کہ اس طرح سے تیغ نہ ہو تو بے تیغ سپاہی لڑا کرتے ہیں۔ پھر امام نے اصرار کیا جون چلا جا۔ کہا مولا کہیں آپ اس لیے تو جدا نہیں کرتے ایک آپ کے پاک و پاکیزہ لہو میں مجھ غلام سیاہ فام کا بدبودار خون نہ مل جائے۔ جون کی سادگی پہ امام بے اختیار رونے لگے، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، اللہم بیض وجہہ واصبر جسدہ
دن کو خوشبودار بنا دے۔ امام نے شب عاشور دعا مانگی، کربلا میں عاشور کا دن آیا، ایک ایک شہید لڑتا رہا، جون بھی لڑنے چلے اور لڑتے لڑتے اپنے لہو میں نہا کے زمین کربلا پہ گرے۔ امام پہنچے، جیسے علی اکبر کے لاشیں پہ گئے، امام نے جون کا سر اپنے زانو میں رکھا، جیسے عباس کو اپنے پہلو میں لیا، اور اس کے بعد کربلا میں عصر کا وقت گزرا، شام غریبہ گزری، اور جب 12 محرم آئی، بنی اسد کے لوگ لاشوں کو دفن کرنے جمع ہوئے۔ ان کا بیان ہے کہ ہم نے ایک لاشے کو دیکھا کہ جس سے عطر کی خوشبو بلند تھی، جس سے نور بلند تھا۔ ایمان کی دعا اپنے ساری شہید اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار بحق کے شہیدان کربلا، جو مومن مومنات مظلومین سب کی مغفرت فرما، جو زندہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، ارض و سماوات کی ہر بلا سے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ملت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، اپنے نور کا حجت کو ظہور جلد فرما۔ ماتم حسین۔ نوا کی سرزمین سے آ رہی ہے یہ صدا، نینوا کی سرزمین سے آ رہی ہے یہ صدا، نینوا کی سرزمین سے آ رہی ہے یہ صدا، نینوا کی سرزمین سے آ رہی ہے یہ صدا، نینوا کی سرزمین سے آ رہی ہے یہ صدا، نینوا کی سرزمین سے آ رہی ہے یہ صدا، نینوا کی سرزمین سے آ رہی ہے یہ صدا، نینوا کی سرزمین سے آ رہی ہے سب جواب دیجیے۔ نینوا کی سرزمین سے آ رہی ہے یہ صدا، نینوا کی سرزمین سے آ رہی ہے یہ صدا، فاطمہ زہرا کا کنبہ، فاطمہ زہرا کا کنبہ کربلا میں لٹ گیا، نینوا کی سرزمین سے آ رہی ہے یہ صدا، نینوا کی سرزمین سے آ رہی ہے یہ صدا، نینوا کی سرزمین سے آ رہی ہے یہ صدا، نینوا کی سرزمین سے آ رہی ہے یہ صدا، نینوا کی سرزمین سے
से आ रही है ये सदा, नैनवा की सरजमी से आ रही है ये सदा, नैनवा की सरजमी से आ रही है ये सदा, नैनवा की सरजमी से आ रही है ये सदा, नैनवा की सरजमी से आ रही है ये सदा, नैनवा की सरजमी से आ रही है ये सदा। सैयदों के खून की सुर्खी फलक पर आ गए, सैयदों के खून की सुर्खी फलक पर आ गए, गुजारे करबला में, गुजारे करबला में, जब अंधेरा छा गया, नैनवा की सरजमी से आ रही है ये सदा, नैनवा की सरजमी से आ रही है ये सदा, नैनवा की सरजमी से आ रही है ये सदा, नैनवा की सरजमी से आ रही है ये सदा, नैनवा की सरजमी से आ रही है ये सदा, नैनवा की सरजमी से आ रही है ये सदा। सैयदों के खून की सुर्खी फलक पर आ गए, सैयदों के खून की
तेरा दीन बचाने को नाना मैं जा रहा हूँ, तेरा दीन बचाने को नाना मैं जा रहा हूँ, तेरा दीन बचाने को नाना मैं जा रहा हूँ, तेरा दीन बचाने को नाना मैं जा रहा हूँ, तेरा दीन बचाने को नाना मैं जा रहा हूँ, तेरा दीन बचाने को नाना मैं जा रहा हूँ, तेरा दीन बचाने को नाना मैं जा रहा हूँ, तेरा दीन बचाने को नाना मैं जा रहा हूँ, तेरा दीन बचाने को जो किया था तुझसे वादा, जो किया था तुझसे वादा, वो वादा निभाने को नाना मैं जा रहा हूँ, तेरा दीन बचाने को नाना मैं जा रहा हूँ, तेरा दीन बचाने को नाना मैं जा रहा हूँ, तेरा दीन बचाने को नाना मैं जा रहा हूँ, तेरा दीन बचाने को नाना मैं जा रहा हूँ, तेरा दीन बचाने को मेरे भाई की निशानी पामाल हो गिरन में, मेरे भाई की निशानी पामाल हो गिरन में, कासिम के तन के टुकड़े, कासिम के तन के टुकड़े मकतल से उठाने को नाना मैं जा रहा हूँ, तेरा दीन बचाने को नाना मैं जा रहा हूँ, तेरा दीन बचाने को मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन 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 या हुसैन। वो आबिदे बीमार था, वो आबिदे बीमार था, चलने से जो लाचार था, और शाम का बाजार था, और मुस्तफा की बेटियां मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। शब्बीर की वो लाडली, शब्बीर की वो लाडली, सीने पे जो शाखे पली, किसकी हवा बन में जली, मुंह तमाम जो के निशान मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक हुसैन या 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 हुसैन। शब्बीर की वो लाडली, शब्बीर की वो लाडली, सीने पे जो शाखे पली, जिसकी हवा बन में जले, मुंह पे तमाचों के निशान मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। प्यासे गले खंजर चले, प्यासे गले खंजर चले, चादर छिनी खैमे जले, चादर छिनी खैमे जले, आबास के परचम तले रोज गए ये बीबियां मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम
रो कर कहे कासिम की माँ मारा गया कासिम जवान मारा गया कासिम जवान ऐ लाल मैं ढूंढूं कहाँ मैं तेरी सेरा तेरा मौला हक इमाम या हसन या Go, Musa. What do I say? Say hello, I'm Musa Rizvi. Hello, I'm Musa Rusby. I'm the best basketball player like Michael Jordan. I play football, basketball. I'm Muslim. And I'm Muslim, I go to I'm Sunday proud to school. be Muslim. I'm probably Muslim. Proud to be Muslim. Proud to be Muslim, and I go to Sunday school, and I like it. For Masoom, for more information, call 773-283-9718. Bye. That's right. Now, my turn. Now, these are all the things you're gonna say. No, I say whatever I want. Okay. Wait. Go back, little. Wait. Say action. Action. Hello, I'm Ultimate. I'm famous basketball player. I'm the Chicago Bulls. I'm just like Michael Jordan, Scottie Pippen, and Ball Hawk. I'm proud to be a Muslim. I'm a very good Muslim. I pray Namaz, I do Quran. And I go to Sunday school every Sunday. And I have some friends called Musa for 2 seconds on Zan and John. They're twins. So here, can you like push it in all the way? 773-283-9718, and the other says Cut. You have to say. You have to say without looking at it. I'll go see if the pictures. I want to take something of my Zoom. See, it's loose from here. They're checking the camera. They're looking at the camera. It's Okay. loose from here. They will know. They will say the TV isn't working. If they don't hold it like this. Hello. I am the teacher. Her monster head. Monster head. Little voice, no picture. Little voice, no picture. Give me the camera. No, the loose is gonna be loose. But I have to. No, Musa. Right now, मैं try कर दूसरा कैमरा try करता हूँ. Huh? दूसरा कैमरा try करता हूँ. Oh, you want to try that camera? Also, put that on. No, you need a plug. Papa, you need the plug. I'll take the plug out. Stop. I'll put that plug in. Man, I'm gonna take the camera for you. Yeah, you will because it's your camera. Then you'll take it for me from my camera. Yeah. But I can look at nothing Chicago because I can see anything. Okay. Stop. Hello. Hi, I'm Azumedi. Hi, I'm Azur Baby. I'm a famous basketball player.